اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال قد وقع پر کہا تحقیق واقع ہو چکا ہے کہا تحقیق تم پر واقع ہو چکا ہے من ربکم تمہارے رب کی طرف سے رجسن عذاب و غضب اور غضب کہا تحقیق تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غضب واقع ہو چکا ہے اتجادلوننی کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو فی اسماء ان ناموں میں سمیتموہا جن کو رکھ لیا انتم تم نے وآباؤکم اور تمہارے باپ دادا نے کیا تم مجھ سے ان ناموں کے متعلق جھگڑا کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ما نزل اللہ نہیں نازل کیا اللہ تعالیٰ نے بہا اس پر من سلطان کوئی دلیل کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی فانتظروا پس تم انتظار کرو انی معکم میں بھی تمہارے ساتھ من المنتظرین انتظار کرنے والوں سے ہوں یہ ہے جی سورہ اعراف کی آیت نمبر 71 دعا کیجیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کا فہم نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ تو جو کل ہم نے آیت مبارکہ پڑھی تھی اس میں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے جو ان سے بات کی تھی اسی کے ضمن میں کہ انہوں نے کہا کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے عبادت کرتے تھے ہم ان کو چھوڑ دیں اور تمہاری بات مان لیں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو یہ جواب دیا جو آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ کیا جواب ہے؟ توجہ سے سنیے گا۔ فرمایا کہ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب کہا جب تم بار بار اس بات پہ اصرار کر رہے ہو، بار بار اللہ کے پیغمبر کی طرف سے جب توحید کا پیغام دینے کے باوجود بھی قوم کی طرف سے انہوں نے اس دعوت کو قبول نہ کیا بلکہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ الجھ رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں اور ان سے یہ فرمائش کر رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں کون سی کہ جو تم ہم سے وعدہ کرتے ہو نا، جس بات کا تم ہمیں وعدہ دے رہے ہو، ڈرا رہے ہو، وہ جو عذاب جس کا ڈر ہمیں سناتے ہو کہ اللہ تعالیٰ غضب نازل کرے گا، اللہ عذاب نازل کرے گا، اللہ تعالیٰ جہنم میں جھونک دے گا، تو جس عذاب کے بارے میں تم ہمیں ڈراتے ہو اللہ سے کہے وہ بھیج دے ہم پر، ہم اس عذاب سے کوئی نہیں ڈرتے، وہ عذاب ہمارا کیا بگاڑ لے گا۔ اس طرح کے جو تلخ جملے تھے، اس طرح کے جو انتہائی غلط قسم کے جملے اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے جب انہوں نے وہ بولے تو اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ اب تم پر اللہ کا عذاب اور غضب جو ہے وہ واقع ہو چکا ہے، اب وہ آ کر رہے گا۔ کیوں آ کر رہے گا؟ کہ تم نے خود اللہ کے غضب کو دعوت دی ہے۔ ایک حد ہوتی ہے برداشت کی، ٹھیک ہے؟ پیغمبر اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بھیجے گئے رسول اور پیغمبر ہیں نا، ان کے اندر برداشت بہت زیادہ ہوتی ہے، صبر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اسٹیمنا عطا کیا صبر کا بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن جب ایک کام کرتے 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 جب یہ انسان محسوس کر لے کہ اب اس سے کوئی امید نہیں کی جا سکتی کہ یہ اب
راہ راست پہ آئیں گے۔ تو اللہ کے پیغمبر جب یہ محسوس کرتے کہ اب ان پر تبلیغ کرنا فضول ہے، ان کو سمجھانا فضول ہے، اب یہ حد سے گزر چکے ہیں، پانی سر سے گزر چکا ہے، کہ جب بار بار وہ اللہ کے غضب کو للکار رہے ہیں تو پھر اللہ کے پیغمبر ہاتھ اٹھا دیتے اور عرض کرتے یا اللہ ان پر اپنا غضب نازل کر۔ تو جب اللہ کے پیغمبر اللہ سے پھر عذاب مانگتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ عذاب نازل ہوتا۔ تو وجہ کیا تھی؟ اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے وہاں وہ وجہ بیان کی کہ اتجادلوننی، تمہارا اور میرا جھگڑا ہے کیا؟ کس بات پہ جھگڑا کر رہے ہیں؟ فی اسماء، ان ناموں کے بارے میں، سمیتموہا انتم وآباؤکم، ان ناموں کے متعلق تم مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو۔ تمہارا اور میرا جھگڑا انہی بتوں کے ناموں کے اوپر ہے نا، جن کے تمہارے آبا و اجداد پوجا کرتے رہے، جن کی تم پوجا کر رہے ہو۔ یہ جو تم نے چند نام رکھ لیے ہیں سوائے ناموں کے، سوائے پتھر کے، اور یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس بارے میں تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، جبکہ یہ جو نام جن کے بارے میں، جن کے متعلق تم مجھ سے بحث کر رہے ہو، الجھ رہے ہو، جھگڑا کر رہے ہو، ایسا ہوتا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل کی ہوتی، اللہ نے کوئی حکم نازل کیا ہوتا کہ ان ناموں کی تعظیم کرنی ہے، ان کی عبادت کرنی ہے، ان کی پوجا کرنی ہے۔ اللہ کی طرف سے کوئی سلطان نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، اللہ نے حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ نے تو روکا ہے ان کاموں سے کہ ان سب کو، جن کو تمہارے آبا و اجداد پوجا کرتے تھے، جن کی بندگی کیا کرتے تھے، جن کو سجدے کیا کرتے تھے، اللہ نے تو ان کو پوجا کرنے سے منع کیا ہے سختی سے کہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ جب اتنا کچھ، کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی دلیل نہیں ہے، سلطان نہیں ہے، تمہارے پاس کچھ ایسا حکم نہیں ہے، تو پھر اس کے باوجود تم نہیں مان رہے تو نہ مانو، پھر کیا؟ فانتظروا، اللہ رب العالمین کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اب پھر تم انتظار کرو۔ کس چیز کا؟ فانتظروا، اس غضب کا، اس عذاب کا، جس غضب اور عذاب کی تم ڈیمانڈ کر رہے ہو، ان قریب وہ غضب اور وہ عذاب تم پر نازل ہوگا۔ انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تم بھی دیکھو، میں بھی دیکھتا ہوں۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ یہ عذاب ساری قوم پر نازل ہوتا ہے، سوائے ان کے جو اللہ کے پیغمبر ہیں یا ان کے فالورز ہیں۔ اللہ کے پیغمبر ہیں یا ان کے ماننے والے ہیں، ان کے ماننے والوں کو اللہ کا پیغمبر، اس کو حکم ملتا ہے، اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے کہ ان کو اس علاقے سے لے کر آپ چلے جائیں۔ تو جب وہ پیغام اللہ کے پیغمبر کی طرف آتا ہے، اللہ کا پیغمبر اپنے ماننے والوں کو، اپنے اصحاب کو لے کر اس علاقے سے نکل جاتا ہے، پھر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اور اس غضب کے آثار آج تک دنیا پر موجود ہیں۔ وہ علاقے جہاں پہ اللہ نے اپنا عذاب اتارا ہے، آج بھی ڈر کے مارے وہاں کوئی نہیں جاتا، آج بھی وہاں پر وہ ہیبت، وہ خوفناک کیفیت بندے پہ طاری ہو جاتی ہے کہ وہاں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قومیں، جن قوموں نے اللہ کا انکار کیا ہے، ان پر غضب نازل کیا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر کی اس ساری گفتگو سے بات جو سمجھ میں آتی ہے، آپ بھی اس کو ذرا غور سے سمجھیے گا کہ بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ کیا ہے، کہ اللہ کے پیغمبر صرف اور صرف ہماری ہی بھلائی کے لیے آتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صرف انسانیت کی بھلائی کے لیے آتے ہیں، ان جو سیدھا راستہ ہے اس کو بتانے کے لیے، دکھانے کے لیے، اس پہ لوگوں کو چلانے کے لیے، ایک رب کی بارگاہ میں کھڑا کرنے کے لیے، ایک اللہ کی بندگی کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ طریقہ بتانے کے لیے آتے ہیں۔ تو جو ہماری بھلائی کے لیے پیغمبر آ رہے ہیں، ہماری ہدایت کے لیے پیغمبر آ رہے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے آ رہے ہوں، اور ہم ان کو برا سمجھیں، ہم ان کے ساتھ جھگڑا کریں، ہم ان کے ساتھ لڑائی کریں، ہم وہ چیزیں نہ دیکھیں جو چیزیں اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی ہیں، جو حکم اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے اس کو دیکھیں کوئی نہ۔ اور ہم آج کل جس طرح رسم و رواج میں جگڑتے چلے جا رہے ہیں، جس طرح ہم نے اپنے آپ کو اس طرح کی رسومات میں جکڑ لیا جن کا نہ قرآن سے کوئی واسطہ ہے، نہ حدیث سے کوئی واسطہ ہے، نہ سنت سے کوئی واسطہ ہے، اور ہم نے اس کو دین سمجھ لیا، تو اس طرح کر کے آہستہ آہستہ بندہ گمراہ ہوتا ہے، اور جب گمراہ ہو چکا ہوتا ہے تو پھر اس پر ہدایت اثر نہیں کرتی، پھر اس پر قرآن کی آیتیں ہوں، وہ نبی کریم علیہ السلام کی احادیث ہوں، پھر اس پہ اثر نہیں کرتی۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل اور دماغ پہ تالے لگا دیتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے پڑھا ہے سورہ بقرہ کی ابتدا کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یہ لفظ ہے قرآن کے،
اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب کفر انسان کا سر چڑھ کر بولنا شروع کر دیتا ہے نا تو اللہ نے بھی یہ فرمایا ہے، فرمایا اب اے حبیب آپ انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، انذرتہم ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو جب یہ کیفیت آتی ہے تو پھر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے غضب سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔